باتیں اس قانونی اعتبار سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بڑا اچھا سوال ججز نے کیا جو بڑی اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ 4 اپارٹمنٹ ہیں، 2 بچوں کے لیے 4 اپارٹمنٹس کی کیسے ضرورت پڑتی ہے؟ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے پڑھنے گئے ہیں تو 4 اپارٹمنٹ میں کیسے رہیں گے. تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے شہباز شاف کے بچے کو ڈالا بیچ میں، تو جس کے اوپر ججز نے یہ کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں کہ تیسرا بھی کوئی خاندان کا آدمی وہاں رہتا تھا. میں اس بات کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے یہ کہوں کہ جو پھر بھی جو سٹینڈ لیا گیا ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتی، لہذا پھر وہ وہیں آ گئے ہیں کہ قانوناً سپریم کورٹ کو اتھارٹی نہیں ہے ٹرائل کورٹ میں بھیجیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی نیب کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں، اور نیچے سے ٹرائل کورٹ میں جب آئے گا تب معاملہ آپ جانتے ہیں کس طرح سے یہ معاملہ حل کیا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو حق نہیں ہے نیچے بھیجا جائے. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کمیشن کو بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اگر کمیشن بھی آپ نے بنا دیا تو بھی یہ کورٹ میں نیچے لوور جوڈیشری سے معاملہ چلنا چاہیے تاکہ 5-6 سال اور 10 سال اس میں لگ جائیں. اس کے بعد جناب میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ججز نے یہ کہا کہ یہ سیدھا سادہ سوال ہے، تم گھما پھرا کر بات کر رہے ہو، کوئی ڈاکومنٹس تو لے آؤ. اس کے اندر انہوں نے کہا دس از اے کوشچن آف دی آنےسٹی آف دا پی ایم. اور کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے 3 بیان اسمبلی میں دیے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کی انٹائرٹی میں جائیے، کوئی ایک بیان مت دیکھیے کیونکہ معاملہ وہیں سے گڑبڑ ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ 1980 تک ساری باریکیاں قانون کی موجود ہیں. گلف سٹیل کا پائی کا حساب موجود ہے، جو انہوں نے شیئرز بیچے اس کا حساب موجود ہے، اور بینکوں سے ڈیلنگ ہے. 1980 کے بعد کیش ٹرانزیکشن شروع ہو جاتے ہیں اور پھر قطری لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. مگر آپ ذہن میں رکھیے گا یہ وہی قطری ہے جس نے جب نواز شریف صاحب کے اوپر ہیلی کاپٹر کا کیس چلا تو پہلا خط اس نے جب دیا تھا کہ یہ ان کی طرف سے گفٹ ہے.